بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے نئے لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے الیکشن آف امریکن پریزیڈنٹ، امریکی صدر کا انتخاب۔ یہ ایک اہم ٹاپک ہے اور اہم ٹاپک اس حوالے سے ہے کہ آج سے تین دن بعد امریکی صدر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، تو موضوع کی مناسبت سے اس سے اسٹوڈنٹس آف پولیٹیکل سائنس بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ان انتخابات میں یا امریکن پالیٹکس میں یا امریکن الیکشن میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک ایکسکلوسیو لیکچر ہے جس سے جو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ تو کم ٹو دا ٹاپک، لیٹ سٹارٹ۔ امریکہ میں صدارتی نظام کا نفاذ یا آغاز جو ہے وہ 1789 میں ہوا۔ یہ دنیا کا اولین پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے۔ فرانس، انڈیا، پاکستان میں صدر سربراہ مملکت کے طور پر کام کرتا ہے، جبکہ امریکہ میں پریزیڈنٹ ایک ہی وقت میں سربراہ مملکت بھی ہے اور سربراہ حکومت بھی۔ یہ دنیا کا سب سے با اختیار اور طاقتور حکمران ہے۔ امریکی رائے عامہ نے اس کو بہت زیادہ پذیرائی دی ہے۔ اس عہدے کو عزت وقار بخشا ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ پروفیسر لاسکی کے مطابق امریکی صدر کم و بیش بادشاہ بھی ہے اور کم و بیش وزیر اعظم بھی ہے۔ وہ ایک طرف سربراہ مملکت ہے تو دوسری طرف انتظامیہ کا سربراہ ہونے کے ناطے تمام انتظامی اختیارات کو انجوائے کرتا ہے۔ اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون امریکہ کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے، یعنی اس کے لیے کیا کنڈیشنز رکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ امریکہ کا پیدائشی شہری ہو، بائی برتھ سٹیزنز آف امریکہ۔ اس کے علاوہ اس کی عمر 35 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے اور وہ کم از کم 14 سال تک امریکہ میں رہائش پذیر رہا ہو۔ یہ جو 14 سال کا عرصہ ہے اس میں تسلسل ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو وہ شرائط ہیں جو کانسٹیٹیوشنل ہیں، آئین میں درج ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ روایتی کنونشنل کنڈیشنز بھی ہیں۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کا تعلق کسی بڑی ریاست سے ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ بہتر ہے، کسی حد تک کہہ لیں ضروری ہے کہ وہ گورنر رہ چکا ہو، فوجی جرنیل رہ چکا ہو، یا کانگریس مین ہو یا رہا ہو، اور ان تمام حیثیتوں میں اپنی قوم سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکا ہو۔ یعنی اس کو وہ اچانک سے نہ آئے بلکہ لوگ اس کو پہلے سے جانتے ہوں، اس کی صلاحیتوں کے معترف ہوں۔ اس کا تعلق رومن کیتھولک فرقے سے نہ ہو بلکہ وہ پروٹیسٹنٹ ہو۔ اور پوری امریکن ہسٹری میں
ایک جان کینیڈی تھا جو رومن کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتا تھا. یہ میں نے جیسے گزارش کی کہ یہ روایتی کنڈیشنز چل رہی ہیں, یہ آئینی نہیں ہے. پوری تاریخ میں, امریکن ہسٹری میں, ہمیں سوائے باراک اوباما کے کوئی سیاہ فام صدر نظر نہیں آتا. تو یہ کنونشن بریک ہوئی جب اوباما کو بطور پریزیڈنٹ الیکٹ کیا گیا. اس کے علاوہ ہمیں پوری امریکن ہسٹری میں کوئی خاتون پریزیڈنٹ نہیں ملتی. یہ جو موجودہ صدر ہے ٹرمپ, ان کے مقابلے میں ہیلری کلنٹن نے الیکشن لڑا, لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی کامیاب نہ ہو پائیں, اور اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو یہ بھی ایک کنونشن بریک ہوتی, لیکن ابھی تک کنونشن بریک نہیں ہوئی. یہ کوئی آئینی ممانعت نہیں ہے بلکہ روایت چلی آ رہی. اور برطانوی قوم کی طرح امریکن بھی کسی حد تک روایت پسند ہے, اور روایات جو چلتی ہیں وہ ان کو عزت و احترام دیتے ہیں. اگر پریزیڈنٹ کا ٹینیور دیکھا جائے تو اس کا پیریڈ جو ہے وہ 4 سال ہے. وہ 4 سال کے لیے الیکٹ ہوتا ہے, دوبارہ بھی منتخب ہو جاتا ہے. اور روایت یہی تھی کہ کوئی صدر 2 بار سے زیادہ منتخب نہیں ہو, مطلب تیسری دفعہ الیکشن نہیں لڑتا. جارج واشنگٹن, جیفرسن, 2 الیکشنز کے بعد ان کو کوشش کی گئی کہ وہ دوبارہ 6 بار الیکشن لڑیں, لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا. اور اس روایت کو روزویلٹ نے توڑا, فرینکلن روزویلٹ نے, اور اس نے نہ صرف تیسری دفعہ بلکہ 4تھی دفعہ بھی الیکشن لڑا. اور یہ دور تھا سیکنڈ ورلڈ وار کا. 4تھی دفعہ جب اس نے الیکشن جیتا تو الیکشن جیتنے کے کچھ عرصہ بعد, یعنی اپنے پہلے سال میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر اس پر آئینی ترمیم آئی, اور یہ 22 امینڈمنٹ تھی ان امریکن کانسٹیٹیوشن, جس کے بعد اس روایتی طریقے کو جس کو روزویلٹ نے بریک کیا تھا, اب یہاں یہ کانسٹیٹیوشنل ریسٹرکشن لگ گئی کہ کوئی بندہ بھی 2 دفعہ سے زائد پریزیڈنشل الیکشن نہیں لڑ سکتا. تیسری دفعہ یعنی وہ کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتا. اس پر اب یہ پابندی عائد کر دی گئی. جہاں تک صدر کے الیکشن یا صدر کی پوسٹ یا صدر کے ڈیزگنیشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی ہے, قائم مقام پریزیڈنٹ. اس میں آئین کی جو کانسٹیٹیوشن میں 25 امینڈمنٹ ہوئی, اس کے تحت صدر اگر کسی وجہ سے اپنے فرائض سر انجام دینے سے قاصر ہو, چھٹی چلا جائے, بیمار ہو جائے, تو اس کی جگہ پر نائب صدر یہ ذمہ داری ادا کرے گا. لیکن وہ اپنی سیٹ سے, اپنے عہدے سے الگ ہونے سے پہلے وہ چیئرمین سینٹ کو اور سپیکر ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کو تحریری طور پر آگاہ کرے گا, اور اس کی جگہ پر جو امریکن وائس پریزیڈنٹ ہے وہ ایکٹنگ یا قائم مقام کے طور پر کام کرے گا. اور اگر وہ اپنے معاملات سے فارغ ہو کر دوبارہ اپنی ڈیوٹی یعنی واپس آتا ہے, ریزیوم کرتا ہے, تو اس میں اسی طرح سے وہ چیئرمین سینٹ کو اور پھر سپیکر ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کو باقاعدہ اپلیکیشن دے کر یا ایک تحریری طور پر آگاہ کرے گا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں دوبارہ سنبھال رہا ہے. اگر وہ شدید بیمار تھا یا ذہنی یا کسی وجہ سے ایسا معاملہ تھا تو کانگریس جو ہے اس کو 2/3 میجارٹی سے ایک قرارداد پاس کر کے اس کو ایسا کرنے سے روک بھی سکتی ہے کہ یہ اب بندہ
یہ ذمہ داریاں دوبارہ ان کو ریزیوم کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور وہ جو وائس پریزیڈنٹ جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا وہ اسی کو کنٹینیو باقی مدت کے لیے کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایکٹنگ جو کے طور پر پریزیڈنٹ کی ایبسنس میں جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ جہاں تک اس کی سیلری اور پریولیجز کا تعلق ہے، یہ جیسا کہ دنیا کا طاقتور ترین حکمران ہے تو اسے معاشی مشکلات یا جھنجھٹوں سے نجات دینے کے لیے اس کے لیے زبردست پیکیج جو ہے وہ اناؤنس کیا جاتا ہے، اس کی ایک ہیوی سیلری جو ہے اس کو دی جاتی ہے، ریزیڈنس جو ہے فرنشڈ ریزیڈنس جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور دیگر مرات بھی اس میں شامل ہیں۔ اسے کسی مقدمے میں عدالت میں نہیں بلایا جا سکتا، اس پر مقدمہ قائم ہی نہیں کیا جا سکتا، دوران صدارت اس پر مقدمہ قائم ہی نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کسی بھی کیس میں اس کو بطور وٹنس عدالت طلب کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اور جو اس کی سیلری ہے، اس کی ریزیڈنس کا معاملہ ہے یا اس کی پریولیجز ہیں، اس کا تعین جو ہے وہ کانگریس کرتی ہے۔ اگر صدر کی جان نشینی، اس کی سکسیشن کا معاملہ جو ہے اس کو دیکھا جائے تو صدر اگر بیمار ہو، مستعفی ہو جائے، اس کا مواخذہ ہو، اس پر کوئی سنگین قسم کی بدعنوانی یا اخلاقی الزام ہو تو اس کا عہدہ، اس کی جو پوسٹ ہے وہ خالی قرار دے دی جائے، تو باقی ماندہ مدت کے لیے جو وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے وہ اس کی جگہ پر بطور صدر قائم کرے گا، بطور صدر کام کرے گا۔ اگر نائب صدر بھی اویلیبل نہ ہو تو اس کی جگہ پر سپیکر ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کام کرے گا، اور اگر سپیکر بھی موجود نہ ہو تو جو ایکٹنگ چیئرمین سینٹ ہے وہ کام کرے گا، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو سیکرٹری آف اسٹیٹ یعنی وزیر خارجہ، اور اس کے بعد ٹریجری منسٹر، سیکرٹری آف ٹریجری یعنی وزیر خزانہ، اور اس کے بعد وزیر انصاف۔ تو یہ ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن جو ہم نے امریکن ہسٹری کو اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ عہدہ جب بھی خالی ہوا تو اس پر نائب صدر ہی براجمان ہوا، اور اس کے علاوہ یہ اسپیکر یا اس سے آگے معاملہ نہیں بڑھا۔ اور اب تک کی امریکن جو ہسٹری ہے اس میں پریزیڈنٹ کی سیٹ خالی ہونے پر 9 وائس پریزیڈنٹس جو ہیں وہ اس آفس کو سنبھال چکے ہیں، یعنی صدر کا عہدہ خالی ہوا، اس کے مستعفی ہونے پر، اس کے وفات پانے پر، یا کسی اور وجہ سے عہدہ خالی ہوا، مواخذہ جو ہے اس کا آگے ہم ذکر کرتے ہیں کہ مواخذے کی تحریک آج تک کامیاب نہیں ہو سکی، تو یا تو وفات ہوئی ہیں یا اس نے خود استعفیٰ دیا ہے۔ تو ایسی صورت میں سیٹ خالی ہوئی، پوسٹ خالی ہوئی، تو اس پر وائس پریزیڈنٹ جو ہے اس نے اقتدار سنبھالا، عنان جو ہے وہ سنبھالی، اور یہ اب تک 9 وائس پریزیڈنٹس جو ہیں وہ اس عہدے پر یعنی صدر کی جگہ کام کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدر کے خلاف امپیچمنٹ ہو سکتی ہے، یعنی صدر پریزیڈنٹ جو امریکہ کا، نہ صرف امریکہ کا بلکہ دنیا کا طاقتور ترین، با اثر اور با اختیار حکمران ہے، اس کے خلاف مواخذہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کے عہدے کی جو پیریڈ ہے وہ 4 سال ہے، لیکن اس کے لیے یہ ایک آپشن رکھی گئی ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی الزام ہو، جس کی میں ابھی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں، تو اس کے خلاف امپیچمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اور امپیچمنٹ کس بنیاد پر ہو سکتی ہے؟ اس کے خلاف کوئی سنگین بدعنوانی ہو، غداری ہو، یعنی غداری کا الزام ہو، وہ رشوت کا الزام اس پر ہو، یا کسی اخلاقی بے راہ روی کا الزام اس پر ہو، تو اس کے خلاف تحریک جو ہے وہ پیش کی جائے گی، اور یہ تحریک پیش کی جائے گی
ایوان نمائندگان یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں، اور اس پر تیاری جو ہے وہ شروع کر دی جائے گی. اور جب یہ ایک طرح کا پریشر کا دور ہوتا ہے اور اس پریشر میں اگر پریزیڈنٹ جو ہے وہ استعفیٰ نہ دے یا سٹیپ ڈاؤن نہ کرے تو پھر ہاؤس آف ریپرزینٹیوز جو ہے وہ اس کے خلاف اس تحریک کی مکمل تیاری کرتا ہے، اور تیاری کرنے کے بعد اس کا کیس جو ہے وہ ریفر کر دیتا ہے سینٹ میں. سینٹ جو ہے اس میں یعنی وہ فل ہاؤس جو ہے وہ ایک طرح سے کمیٹی بن جاتی ہے، اور اس میں اس کے مواخذے کی تحریک جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اب سینٹ جو ہے اس کی جو صدارت ہے وہ چیئرمین سینٹ یعنی وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ نہیں کرتا، بلکہ چیف جسٹس آف امریکہ کرتا ہے. چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف امریکہ وہ اس اجلاس کی صدارت کرتا ہے. تو اس پر مکمل ایک طرح سے بحث مباحثہ ہوتا ہے دونوں طرف سے، حکمران پارٹی سے بھی اور اپوزیشن سے بھی. اس پر مکمل ایک بحث مباحثہ ہوتا ہے. فائنلی جو ہے وہ ووٹنگ پر معاملہ پہنچتا ہے، اور اس طرح سے 2/3 اکثریت سے اس کے خلاف یعنی اگر الزام ثابت ہو جائے تو الزام ثابت ہونے پر 2/3 اکثریت سے ووٹنگ ہوتی ہے، یعنی اس کی توثیق کی جاتی ہے کہ الزام واقعی ثابت ہو گیا. اس اجلاس کی یاد رہے کہ اس اجلاس کی صدارت جو ہے وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کر رہا ہے. تو الزام ثابت ہونے پر 2/3 اکثریت سے ووٹنگ ہوگی، یعنی اس کی توثیق ہوگی، اور اس طرح سے یہ مواخذے کی تحریک مکمل ہوگی. لیکن لکیلی یا ان لکیلی آج تک مواخذے کی تحریک یعنی امپیچمنٹ جو موو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائی ہے. جانسن کے خلاف پہلی دفعہ ہوئی تو جانسن کے خلاف تحریک جو ہے وہ تمام مراحل طے کرنے کے بعد ایک ووٹ سے ناکام ہو گئی. 1974 میں رچرڈ نکسن کے خلاف یہ تحریک پیش ہوئی واٹر گیٹ اسکینڈل کے سلسلے میں. تو اس پر اتنا پریشر جو ہے وہ معاملہ آیا، اور نکسن نے اگرچہ اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کرنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس کو مداخلت کرنا پڑی کہ یہ کورٹ کے مراحل ہیں، تو پریزیڈنٹ کو اپنے دائرہ کار اور عدالت کا خیال رکھنا چاہیے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ نکسن کو بیفور ٹائم اس ساری تحریک کو آگے بڑھنے سے پہلے ہی مستعفی ہونا پڑا. کلنٹن کے خلاف بیرا روی کا یا بد اخلاقی کا ایک الزام تھا مونا لیونسکی کے سلسلے میں، تو اس میں اس نے ان الزامات کو ماننے سے انکار کر دیا. اس کا تحریک کا پورا پروسیس چلا، لیکن اس کے خلاف بھی سینٹ میں تحریک مطلوبہ ووٹ حاصل نہ کر سکی. اور آخری جو معاملہ ہوا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہوا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی تحریک آگے بڑھی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی. تو کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے امریکہ میں آج تک کوئی جو امپیچمنٹ کی تحریک ہے، موومنٹ آف امپیچمنٹ، وہ کامیاب نہیں ہو پائی ہے. اب ہم سب سے اہم مرحلے کی طرف آتے ہیں کہ میتھڈ آف الیکشن آف امریکہ. تو یہ سب سے اہم اور سب سے دلچسپ مرحلہ ہے جس پر ہم بات کریں گے کہ امریکن پریزیڈنٹ کا انتخاب جو ہے وہ جس طرح سے وہ ایک طاقتور با اختیار اور با اثر شخصیت ہے، نہ صرف امریکہ میں بلکہ آؤٹ آف امریکہ بھی وہ ایک انتہائی با اثر اور با اختیار شخص سمجھا جاتا ہے، طاقتور ترین شخص سمجھا جاتا ہے. اس کے جو الیکشن کا طریقہ ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے، بہت ہی منفرد اور انوکھی نوعیت کا ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں سوائے امریکہ میں یہ طریقہ کار کہیں بھی رائج نہیں ہے. تو اس لیے اس کو ایک ایکسکلوسیو ہم جو ہے وہ پلیس جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، مقام دیا جا سکتا ہے. امریکن پریزیڈنٹ کا انتخاب ایک طرح سے براہ راست بھی ہے، یعنی ڈائریکٹ بھی ہے اور انڈائریکٹ بھی.
عوام اس میں ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور انڈائریکٹلی بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ آئینی اعتبار سے یہ الیکشن ایک الیکٹرل کالج کے ذریعے ہوتا ہے۔ الیکٹرل کالج ہمیں بنتا، کام کرتا، دکھائی دیتا ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ سیاسی جماعتوں کی مضبوط گرفت کی وجہ سے یہ جو الیکشن ہے یہ الیکٹرل کالج کے بننے سے ہی ڈسائسو ہو جاتا ہے، اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون پریزیڈنٹ جو ہے وہ بن رہا ہے۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ سیاسی جماعتوں کا، پولیٹیکل پارٹیز کا اسٹرانگ ڈسپلن اور ان کی ایک اسٹرانگ گرپ ہے اپنے پارٹی ڈسپلن کی وجہ سے، جو الیکٹرل کالج کے ممبران ہیں اور انہوں نے منتخب ہونا ہے، الیکٹ ہونا ہے، اور الیکٹ ہو کر انہوں نے آگے پریزیڈنٹ کا الیکشن جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو الیکٹ کرنا ہے۔ یہ الیکشن جو ہے ہر 4 سال بعد ہوتا ہے۔ آندھی ہو، طوفان ہو، کوئی آفت ہو، مصیبت ہو، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، کوئی بھی ناگہانی آفت ہو، یہ امریکن ہسٹری میں یہ 4 سال بعد ہوتا ہے اور ہو کر رہتا ہے۔ یہ جو پچھلا الیکشن تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، جس میں وہ کامیاب ہوئے، اور اس بارے میں پورے امریکہ میں سیلاب آئے ہوئے تھے اور پوری مطلب بہت ساری آدھی سے زیادہ ریاستیں، اسٹیٹس جو تھی وہ آفت زدہ قرار دی جا چکی تھی، اور کہیں سے دبی دبی آوازیں جو ہیں یہ محسوس ہو رہی تھیں کہ شاید الیکشن ملتوی ہو جائے۔ لیکن آفرین کہنا چاہیے ان کی ڈیموکریسی پہ اور ان کے ڈسپلن پہ اور ان کی کمٹمنٹ پہ کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوئے۔ یہ الیکشن نومبر کے مہینے میں ہر 4 سال بعد، ہر لیپ سال بعد، لیپ سال کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ لیپ سال وہ ہوتا ہے جس سال فیبروری جو ہے وہ 29 ڈیز کا ہوتا ہے، تو جس میں یعنی وہ 29 ڈیز کا فیبروری ہوتا ہے اس کو لیپ سال کہا جاتا ہے۔ تو ہر لیپ سال کے یعنی 4 سال بعد یہ آتا ہے، ہر لیپ سال کے نومبر کے مہینے میں پہلے پیر کے بعد جو منگل آتا ہے، یعنی فرسٹ منڈے کے بعد جو ٹیوزڈے آتا ہے، اس دن یہ الیکشن ہیلڈ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو اس دفعہ الیکشن ہو رہے ہیں یہ لیپ سال 2020 یعنی 2020 لیپ سال ہے، اور اس سال نومبر کے مہینے کی 3 تاریخ کو جو ٹیوزڈے آ رہا ہے تب یہ الیکشن منعقد ہو رہے ہیں، اور جس وقت یہ آپ لیکچر میں یہ دے رہا ہوں اس وقت سے کوئی 3 دن بعد یہ جو ہے وہ الیکشن ہیلڈ ہوں گے۔ عوام جو ہے وہ انتخابی ادارہ یعنی الیکٹرل کالج کا کرتے ہیں انتخاب، اور یہ الیکشن جو ہے وہ جنرل ٹکٹ سسٹم کے تحت براہ راست ہوتا ہے۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اس طرح سے الیکشن، اس کی تاریخ جو ہے بتا دی کہ کس طرح سے یہ تاریخ بھی تاریخی نوعیت کی ہے کہ یہ ان تاریخوں کو اور اس طرح سے یہ طے شدہ پروگرام ہے، اس میں کسی طرح کی کمی بیشی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدارتی جو کینڈیڈیٹس ہیں، پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ، ان کی نامزدگی کیسے ہوتی۔ وائٹ ہاؤس تک پہنچنا ایک ڈریم ہے، اور یہ ڈریم جو ہے یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے، یہ ایک بڑا سفر ہے، بڑا مشکل اور کٹھن سفر ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو شاید درست ہی ہوگا کہ اعصاب شکن بھی ہے۔ خواب میں نے اس لیے یہ کہا کہ یہ بعض لوگوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوتا ہے، یعنی فتح جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن عین الیکشن والے دن صورتحال، پبلک اوپینین، معاملات، ووٹ، یہ سب چینج ہو جاتے ہیں، اور وہ سہانا خواب جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور تھوڑا سا میں اس پہ یہ کہوں گا کہ یہ
جو 2016 میں یہ جو ہیلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان مقابلہ ہوا تھا، تو یہ صورتحال عین وقت پر چینج ہو گئی. اس کے کئی وجوہات، کئی اس کی ریزنز اور کئی اس کی کازز تھی، لیکن الٹیمیٹلی جو تمام پولز اور تمام سرویز جو ہیلری کلنٹن کو وکٹوریس قرار دے رہے تھے، لیکن جو رزلٹ تھا وہ مختلف نکلا اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے وہ ایک سہانا خواب ثابت ہوا اور ہیلری کلنٹن کے لیے ڈرانا. ان کی جیسا میں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس تک خواب ہے، ایک سہانا خواب پہنچنا، ایک فینٹسی ہے، ایک امریکن کی، غیر امریکن کا تو تصور ہی نہیں، ایک امریکن کی خواہش ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس تک پہنچے. اور یہ ایک انتہائی مشکل وائٹ ہاؤس تک پہنچنا، یہ ایک انتہائی مشکل، کٹھن اور اصحاب شکن مرحلہ ہے. تو پہلا مرحلہ جو ہے، اس میں ہم دو مرحلوں پہ، دو فیزز پہ بات کریں گے. پہلا مرحلہ جو ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس نے اپنی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی طرف سے نامزدگی ہونا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نے عوام میں جانا ہے، اپنی پارٹی کی طرف سے کینڈیڈیٹ بن کر اب عوام کے پاس بھی جانا ہے. یہ اس کو اس طرح سے کہہ لیں، تھوڑی سی شاید آپ کو آسانی ہو جائے، کہ ہمارے والا معاملہ نہیں ہے انڈیا پاکستان والا کہ آلریڈی طے ہوتا ہے یا موروثی ہوتا ہے یا خاندانی سیاست ہے، پارٹیوں پر خاندانوں کی اجارہ داری ہے، اور وہی اس کے علاوہ اگر وہ اس پارٹی پر سے وہ خاندان یا وہ شخص غائب ہو جائے تو پارٹی تتر بتر ہو جاتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہاں جو ہے وہ ایک سے کہیں زیادہ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، اور اگر یہ میں کہوں تو کسی حد تک درست ہی ہوگا کہ یہ مرحلہ الیکشن سے 2 سال پہلے شروع ہو جاتا ہے. جو کینڈیڈیٹ بننا چاہتے ہیں وہ اپنی مینوورنگ، لابنگ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے معاملات جو ہے وہ آگے تک پہنچانا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں اور وہ بھی کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. بہرحال جب اس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے لیے نامزدگی، یعنی کینڈیڈیٹس کی نامزدگی کا معاملہ آتا ہے، تو سیاسی سرگرمیاں اپنے پورے عروج پر ہوتی ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے جب ان کے کنونشنز مرتب ہوتے ہیں تو یہ الیکشن سے ٹھیک 1 سال بعد اس میں ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. سیاسی جماعتیں، 2 ہی سیاسی جماعتیں ہیں، ایک ریپبلکن ہے اور ایک ڈیموکریٹس ہیں. تو یہ اپنے اپنے کنونشنز جو ہے مقرر کرتے ہیں. ہم کسی جماعت کو مخصوص نہیں کریں گے، ہم صرف جنرل بات کریں گے. جب میں کنونشن کی بات کروں تو یہ آپ سمجھیں کہ ایک طرف وہ ریپبلکن اپنے کنونشنز مقرر کر رہے ہیں اور ایک طرف ڈیموکریٹس اپنے مقرر کر رہے ہیں، اور دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ اپنے کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں طریقہ کار جو نامزدگی کا ہے وہ آلموسٹ سیم ہی ہے. تو یہ ایک کنونشن منعقد کرنے کا طریقہ جو ہے یہ روایتی طریقہ ہے، اور اس کو 1831 میں 1831 میں ریپبلکن پارٹی نے شروع کیا، اور اس نے یہ پہلا کنونشن مقرر کیا، اور 50 ریاستوں سے ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ بلائے گئے. ہر ریاست میں اس امیدوار کے حق میں کنویسنگ ہوتی ہے، امیدوار کے حق میں، یعنی جس کو اپنی پارٹی نامزد کرے گی، اور اپنی پارٹی میں اس کی کنویسنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور وہاں اس کو ووٹ ملیں گے. اب جس امیدوار کو جتنے ووٹ ملیں گے اپنی پارٹی میں، اپنی ہر ایک ریاست میں، اتنے وہ ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ وہاں بھیج دیں. ڈیلیگیٹ سے مراد یہ ہے کہ اتنے نمائندے جو ہے وہ اس کنونشن میں بھیجے گا. چنانچہ جتنے اس نے ووٹ حاصل کیے اتنی تناسب سے اس کے جو نمائندے ہیں، ڈیلیگیٹس ہیں، وہ ریاست پابند ہے اس لاسٹ کنونشن میں بھیجنے کی. ہر ریاست کا طریقہ کار مختلف ہے.
اپنی پارٹی کے حوالے سے ہر ریاست میں ان کا طریقہ کار مختلف ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ ابتدائی سطح پر ریاست میں اس اسٹیٹ میں کنونشن مقرر کرتے ہیں. بعض اسٹیٹس جو ہیں انہوں نے کمیٹیاں جو ہیں وہ مقرر کی ہوتی ہیں, اور بعض اسٹیٹس میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ باقاعدہ انتخاب کرواتی ہیں. وہ ان ڈیلیگیٹس کا ان کو الیکٹ کرتی ہیں یا نامزد کرتی ہیں یا ان کے نام لیتی ہیں جن کو آگے بھیجنا ہوتا ہے. ان ڈیلیگیٹس کو بھیجا جاتا ہے پارٹی کے قومی کنونشن میں, جہاں امیدوار ایک سے زیادہ, دو یا دو سے زیادہ آخری راؤنڈ میں بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ ڈیلیگیٹس جو ہیں وہاں جا کر اپنے امیدوار کے حق میں جو ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں, اس کا نام تجویز کرتے ہیں. اور ہر ریاست کو اس بات کا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ کھل کھلا کر اپنی رائے کا اظہار کرے اور کینڈیڈیٹ کے حق میں اپنی بات کہے. یہاں 50 اسٹیٹس کے نمائندے ہر ریاست سے موجود ہوتے ہیں. یعنی اگر ریپبلکن کا ہو رہا ہے یا ڈیموکریٹس کا ہو رہا ہے تو یہاں ان 50 ریاستوں میں سے جو ریپبلکنز آئے ہوئے ہیں ڈیلیگیٹس, وہ آئیں گے, وہ آ کر اس جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے بات چیت کریں گے, ان کو اظہار رائے کا, اظہار خیال کا موقع جو ہے وہ دیا جائے گا. اور پھر جس کسی کینڈیڈیٹ پر ان کی نظر ٹکتی ہے, جو ان کے نزدیک ذہین ہے, فتین ہے, جاذب نظر ہے, کیرسمیٹک پرسنالٹی کا حامل ہے, یا وہ بہت پڑھا لکھا ہے, یا جیسا میں نے پہلے گزارش کی کہ وہ بطور جرنیل, بطور گورنر یا بطور کانگریس مین اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکا ہے, تو وہاں ان پر نظر ٹکتی ہے اور وہ اس کے حق میں ووٹ جو ہیں دیتے ہیں. اگر معاملہ زیادہ مقابلے کمپٹیشن ٹف ہو, دو امیدواروں کے درمیان پارٹی کنونشن میں اگر مقابلہ سخت ہو, تو پھر اس کے لیے باقاعدہ کنوینسنگ ہوتی ہے اور فائنلی ووٹنگ ہوتی ہے. اور ہر جو ریاست سے آیا ہوا وفد ہے وہ اپنے اپنے ڈیلیگیشن کی طرف سے ووٹوں کا اعلان کرتا ہے کسی بھی ایک کینڈیڈیٹ کے حق میں, اور جس سے اکثریت حاصل ہو جاتی ہے وہ پارٹی کی طرف سے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے طور پر نامزد ہو جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہے وہ 50% سے زائد ووٹ حاصل کرے. لیٹر آن اسی طریقہ کار کے تحت وائس پریزیڈنٹ کو نامزد کیا جاتا ہے. اسی طریقہ کار سے اس کے لیے بھی طے کیے جاتے ہیں معاملات. اور اس کے لیے ایک ضروری چیز یہ ہے کہ وائس پریزیڈنٹ کے لیے جو ہے وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کی جو پریفرنس ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے, یعنی جس کو وہ لائک کرتا ہے اسے نامزد کیا جاتا ہے. جو امیدوار ہوتے ہیں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے اور وائس پریزیڈنٹ کے, ان کے لیے بھی کچھ روایات ہیں کہ دونوں کینڈیڈیٹس کا تعلق الگ الگ ریاستوں سے ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جو دونوں کینڈیڈیٹس ہیں ان کا تعلق بڑی ریاستوں سے ہوتا ہے. چھوٹی ریاستوں کو اس سلسلے میں نظر انداز کیا جاتا ہے. اس بات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ جب وائس پریزیڈنٹ کو نامزد کیا جائے تو پریزیڈنٹ کی جو لائکنگ ڈس لائکنگ ہے اس کو مد نظر رکھا جائے. تو یہ تمام بھی روایات میں ہی شامل ہے, کنونشنز ہیں, اور ان کو بہر صورت مد نظر رکھا جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں نئے ایک مرحلے کی طرف, اور وہ جو سب سے اہم مرحلہ ہے یہ کینڈیڈیٹر شپ لینے کے بعد, اور وہ ہے الیکشن کمپین کا. تو اب پورے امریکہ میں ایک الیکشن کمپین جو ہے اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے. یہ ایک بہت ہی اہم اور کلرفل ہنگامہ آرائی سے بھرپور مکمل ایک گہما گہمی جو ہے وہ پائی جاتی ہے.
تو جب یہ نامزدگی کا عمل مکمل ہوتا ہے اور الیکشن کمپین شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ کنونشن میں شریک جو ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں ان ڈیلیگیٹس کو اپنی اپنی ریاست میں عام ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں، ان کی کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنی اپنی ریاست میں جب واپس جائیں تو وہاں جا کر معاملات کو دیکھیں اور ان کی مکمل نگرانی کریں۔ اس کے علاوہ ایک مکمل اور فل فلیج انچارج جو ہے وہ صدارتی امیدوار جو ہے وہ اپنے انتہائی جو قابل اعتماد ساتھی ہوتا ہے اس کو اپنی الیکشن کمپین کا انچارج مقرر کرتا ہے۔ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس جو ہے وہ مختلف علاقوں کے ہنگامی اور طوفانی دورے کرتا ہے، ماس کانٹیکٹ کمپین جو ہے وہ چلائی جاتی ہے، رابطہ مہم جو ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور ان تمام میڈیا جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ٹی وی پر آمنے سامنے جو ہیں وہ براہ راست ڈبیٹس کی جاتی ہیں، کینڈیڈیٹس جو ہیں پریزیڈنشل ریپبلکن کا بھی اور ڈیموکریٹس کا بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں، مباحثے کرتے ہیں، بحث و تمیز میں حصہ لیتے ہیں، ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے ہیں، ان سے سوال جواب کیے جاتے ہیں اور ان کے جو ہیں سوال جواب جو ہوتے ہیں وہ عوام الناس میں ان کو بڑی پذیرائی ملتی ہے اور لوگوں کو اپنی رائے قائم کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں جو بڑی ریاستیں ہیں جن میں کیلیفورنیا ہے، پینسلوینیا ہے، نیو یارک ہے، ایلینوائز ہے، اوہایو ہے، اس طرح کی بڑی بڑی جو سٹیٹس ہیں ان کو خاص طور پر فوکس اور ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اپنی الیکشن کمپین کا ان کو مرکز بنایا جاتا ہے، بے پناہ اخراجات کیے جاتے ہیں اور یہ بہت ہی ایکسپینسو ہوتا ہے اور اس وجہ سے تھوڑا سا اس پہ تنزیہ کہہ لیں یا مزاح کے طور پر کہ اس کو یہ کہا جائے کہ ڈالر ڈیموکریسی ہے، یہ مطلب ڈالروں کی بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے اور بے تحاشا اخراجات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے اس کو ڈالر ڈیموکریسی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب الیکشن کمپین جو ہے وہ پوری ہنگامہ آرائی اور گہما گہمی کے ساتھ اپنے پورے عروج پر چل رہی ہے۔ اب تھوڑا سا اس کے ساتھ جو انتخابی ادارہ یعنی الیکٹرل کالج ہے اس کا سٹرکچر جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی تعداد جو ہے الیکٹرل کالج میں کی جو ممبران ہیں جو منتخب ہوں گے ان کی تعداد جو ہے وہ 538 ہے۔ 435 جو ہے وہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے ممبرز کے برابر اور 50 اسٹیٹس ہیں، 2 نمائندے ہر ریاست کے اور 100 اس کی تعداد کے برابر اور اس طرح سے یہ 535 ہو گئی اور 1961 کی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی اس کے تحت ڈسٹرکٹ آف کولمبیا، گوام اور ورجن آئی لینڈ کو ایک ایک نمائندہ بھیجنے کی اجازت دی گئی۔ اس طرح سے 3 نمائندے یہ اور ٹوٹل ملا کر یعنی ہاؤس آف ریپریزنٹیوز اور سینٹ کی جو مشترکہ تعداد ہے اس سے 3 نمائندے زیادہ یعنی 535 ممبرز جو ہیں وہ اس کی تعداد ہوتی۔ یہ انتخاب جو پریزیڈنٹ کا ہونا ہے یہ اگرچہ انڈائریکٹ کیونکہ عوام الیکٹرل کالج کا انتخاب کرتے ہیں اور یہ جو الیکٹرل کالج ہے یہ آگے پریزیڈنٹ کا انتخاب کرتا ہے، تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انڈائریکٹ الیکشن ہے، مگر پریکٹیکلی یہ انڈائریکٹ الیکشن نہیں ہے بلکہ یہ ڈائریکٹ الیکشن ہے۔ یہ نمائندے جو الیکٹرل کالج میں منتخب ہونے ہیں یہ نمائندے دراصل سیاسی پارٹیوں کے نمائندے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ سیاسی پارٹیوں کو ہی ووٹ کرتے ہیں اور یہ جو نمائندے ہوتے ہیں یہ دراصل پپٹس ہیں سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں اور ان کے جو دھاگے ہیں سرے جو ہیں وہ ان سیاسی جماعتوں کے پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، تو جو پارٹی میجورٹی حاصل کرتی ہے وہ اس کا لامحالہ اشارہ ہوتا ہے کہ صدر جو ہے وہ منتخب ہو گیا، فلاں پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو ہے منتخب ہو گیا۔ یہ جو پریزیڈنشل الیکشن کے بعد
جب یہ مطلب معاملہ ختم ہو جاتا ہے، ان کی تعداد جو ہوتی ہے یہ کانگریس کے نمائندوں کے برابر ہوتی ہے۔ کانگریس کے ارکان جو ہیں وہ تو قائم رہتے ہیں، لیکن صدر کے انتخاب کے بعد الیکٹرل کالج جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور کانگریس کے جو ریپرزینٹیوز ہیں وہ 2 سال پورے کرتے ہیں اور وہ انتہائی با اختیار ہوتے ہیں۔ الیکٹرل کالج کا انتخاب جو ہے وہ ہر ریاست میں الگ الگ ہوتا ہے، اور ان 50 اسٹیٹس میں الیکٹرل کالج کا انتخاب جب منعقد ہوتا ہے تو ہر ریاست جو ہے وہ اپنے اپنے جو تعداد ہوتی ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں اور سینٹ میں، اس کے تناسب سے جو ہے وہ الیکٹرل کالج کے لیے لوگ جو ہے منتخب کرتے ہیں۔ مثلا کیلیفورنیا کی جو تعداد ہے وہ 55 ہے، 53 جو ہیں ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں اور 2 جو ہیں سینٹ میں۔ اسی طرح سے نیو یارک کی جو ہے وہ 41 اور 2 43 ٹوٹل ہے، تو یہ ایک بڑی تعداد سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ آن دا ادر ہینڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیلاویئر کا ہاؤس آف ریپرزینٹیو میں 1 بندہ ہے اور 2 سینٹ میں، تو 3۔ اسی طرح سے ورمونٹ کے بھی 1 ہاؤس آف ریپرزینٹیو میں اور 2 جو ہیں سینٹ میں، تو 3۔ تو ان کی تعداد، یہ چھوٹی ریاستیں ہیں، 3 لوگوں پر مشتمل ہیں، اور دوسری طرف کیلیفورنیا 55 اور نیو یارک جو ہے وہ 43۔ تو یہ تعداد ان کو انہوں نے منتخب کر کے الیکٹو کالج کے لیے ان کو منتخب کیا جاتا ہے۔ ابتدا میں ان نمائندوں کا انتخاب جو اسٹیٹ اسمبلیز تھی وہ کرتی تھی، لیکن بعد ازاں ایک آئینی ترمیم کے ذریعے یہ براہ راست اب عوام ان کو منتخب کرتے ہیں۔ الیکٹرل کالج کو منتخب کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ بہت مشکل اور پیچیدہ ہے، اور یہ طریقہ انتخاب جو ہے وہ لسٹ سسٹم کے تحت کیا جاتا ہے۔ سیاسی جماعتیں ہر ریاست میں الیکٹرل کالج کے لیے ارکان کی فہرست تیار کرتی ہیں، اور اس پر اپنے جو کینڈیڈیٹ ہے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ، اس کا نام جو ہے وہ بھی لکھتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر ووٹر نے پوری لسٹ کے حق میں ووٹ دینا ہوتا ہے، چاہے وہ ریپبلکن کو کرے چاہے وہ ڈیموکریٹ کو کرے۔ تو جس پارٹی کی جو لسٹ ہے اس کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جس کو کم ووٹ ملتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے، یعنی ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات خالی از دلچسپی نہیں ہے کہ اس لسٹ میں سارے کینڈیڈیٹس جو ہیں الیکٹرل کالج کے لیے یا وہ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آدھے ووٹ کامیاب ہو گئے، آدھے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے اور آدھے جو ہیں وہ ناکام ہو گئے، یا پوری لسٹ کامیاب ہوتی ہے اور پوری لسٹ ناکام ہوتی ہے۔ تو اس سے مراد ہم یہ بھی لیتے ہیں کہ ووٹر جو ہے وہ اس الیکٹرل کالج کے جو ارکان ہیں ان کو ووٹ نہیں دیتے بظاہر، بلکہ سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں، کیونکہ الیکٹرل کالج کے جو کامیاب کینڈیڈیٹس ہیں ان کی کامیابی ہی اس کے صدارتی امیدوار کے لیے کی کامیابی سمجھی جاتی ہے، اور اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈائریکٹ الیکشن ہے کا الیکشن ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی ہو جاتا ہے۔ اگر الیکٹرل کالج کی تشکیل کے بعد صدر واضح ہو جاتا ہے، یعنی الیکٹرل کالج میں جس پارٹی کی میجورٹی بنی اس کا پریزیڈنٹ کامیاب ڈکلیئر ہو جاتا ہے، لیکن یہ قانونی مرحلہ نہیں ہے۔ ابھی اس کے قانونی جو تقاضے ہیں وہ پورے ہونا باقی ہیں۔ قانونی تقاضوں کے مطابق ابھی ایک مرحلہ اور باقی ہے، اور وہ مرحلہ کیا ہے
کہ ان الیکٹرل کالج کے جو منتخب شدہ ممبران ہیں انہوں نے صدر یعنی پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کے حق میں ووٹنگ کرنی ہے. تو یہ جو مرحلہ ہے یہ دسمبر میں آتا ہے. دسمبر کے مہینے کے لیپ سال یعنی لیپ سال کے نومبر میں الیکٹرل کالج کا انتخاب ہوا. دسمبر کے دوسرے بدھ کے بعد پہلے پیر کو ہر اسٹیٹ کے کیپٹل میں یہ ان کی جو اسمبلیز ہوتی ہیں بلڈنگز اس میں وہ جمع ہوتے ہیں اور صدارتی امیدوار کے حق میں ووٹنگ کرتے ہیں. تمام ریاستوں کے نتائج رزلٹس جو ہے وہ واشنگٹن روانہ کر دی جاتے ہیں اور سینٹ کا چیئرمین جو ہے وہ کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں 6 جنوری کو ان رزلٹس کا باقاعدہ ان کے ووٹوں کی گنتی کی جاتی ہے اور وہاں ان رزلٹس کا اعلان کیا جاتا ہے اور جسے اکثریت ہوتی ہے وہ صدر اس کو ڈکلیئر کر دی جاتا ہے. اور یہ دن ہے 6 جنوری کا, نئے سال 6 جنوری کا. یعنی پہلا مرحلہ جو ہے وہ نومبر کے پہلے پیر کے بعد منگل اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ دسمبر کے دوسرے بدھ کے بعد جو پیر آئے گا اس کو, اور اس کے بعد 6 جنوری کو کانگریس کا مشترکہ اجلاس اور آخری جو ہے وہ 20 جنوری کو جو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے وہ حلف لے کر باقاعدہ طور پر امریکہ کا پریزیڈنٹ ڈکلیئر بن جاتا ہے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی امیدوار الیکٹرل کالج کے نتیجے میں واضح اکثریت حاصل نہیں کر پاتا تو پھر پریزیڈنٹ کا انتخاب جو ہے وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں ہوگا اور اس کے لیے 1 مین 1 اسٹیٹ کی بنیاد پر ووٹنگ ہوگی اور جو اکثریت حاصل کرے گا وہ پریزیڈنٹ ڈکلیئر ہو جائے گا. تو یہ تھا یہ طریقہ کار. یہ دنیا کا جو طاقتور ترین حکمران ہے, دنیا کا جو انتہائی با اثر حکمران ہے, اس کے لیے الیکشن کا طریقہ کار بھی ایک نہایت منفرد قسم کا اور انوکھی نوعیت کا ہے, مگر اس طریقہ کار پر بھی بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے. دانشور جو ہے وہ اس طریقہ کار کی خرابیوں سے بھی واقف ہے. خرابیوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک صدر ایک ریاست سے 100% الیکٹرل کالج کی حمایت حاصل کر لیتا ہے, جبکہ اس نے وہاں پاپولر ووٹ جو ہیں وہ 50% سے بھی کم لیے ہوتے ہیں, اور دوسری طرف وہ بعض اوقات وہ ووٹ جو ہے وہ 50% سے بھی زیادہ لے لیتا ہے پاپولر ووٹ, لیکن الیکٹرل کالج میں اس کی حمایت جو ہے وہ کم ہوتی ہے. یہ خرابی جو ہے یہ لسٹ سسٹم کی وجہ سے ہوتی ہے, جس میں تمام امیدوار جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں اور ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ سارے امیدوار کامیاب ہوں گے یا سارے ناکام ہوں گے, یعنی پوری کی پوری لسٹ فائنل ہونی ہے یا کامیاب یا ناکام. تو اس سے ایک تاثر یہ پہنچتا ہے کہ ایکچولی ون جو ہے وہ الیکٹرل کالج میں ووٹ نہیں کرنے بلکہ اسٹیٹ سے ون کرنی ہے, جس کی جتنی زیادہ یا جو پاپولیٹڈ جو ہیں پاپولر اسٹیٹس ہیں زیادہ آبادی والی, ان پر اس کا فوکس جو ہے وہ ہوتا ہے اور ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان سے حمایت حاصل کی جاتی ہے. 1960 میں ایلینوائس میں جان کینیڈی نے 50% ووٹ حاصل کیے, مگر الیکٹرل کالج کی جو لسٹ تھی اس میں 26 ارکان تھے اور 26 کے 26 جو ہے وہ جان کینیڈی کے کھاتے میں پڑے, جس کے نتیجے میں کینیڈی جو ہے وہ کامیاب ڈکلیئر ہوا. اسی طرح 1876 میں سموئل ٹیلڈن نے ردرفورڈ سے پاپولر ووٹ جو ہیں وہ زیادہ حاصل کیے, لیکن الیکٹرل کالج میں وہ 1 ووٹ سے شکست کھا گئے. 2000 میں الگور اور جارج بش کا مقابلہ ہوا. الگور نے
جارج بش سے تقریباً 20 لاکھ ووٹ جو ہیں وہ زیادہ حاصل کی، لیکن الیکٹرل کالج میں اس کی شکست ہوئی، اس کے ووٹ کم تھے۔ اور جو پچھلا الیکشن تھا جس میں ہیلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان مقابلہ تھا، تو ہیلری کلنٹن نے تقریباً 5 لاکھ ووٹ جو ہیں وہ زیادہ حاصل کیے، لیکن اس کے پاپولر ووٹ زیادہ تھے، لیکن الیکٹرل کالج میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے شکست کھا گئی۔ تو اس طرح سے اس میں دانشوروں کا خیال یہ ہے کہ خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ ایک غیر جمہوری اور ناانصافی پر مبنی طریقہ کار سمجھا اور گردانا جاتا ہے۔ اس طرح سیاسی جماعتیں بھی اس کے خلاف اسٹریٹجیز بناتی ہیں، اسٹریٹجی بناتی ہیں اور اس چیز کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز اس کا حل یہ نکالتی ہیں کہ وہ بڑی اسٹیٹس کو ٹارگٹ کرتی ہیں، جن میں نیو یارک ہے، جن میں کیلیفورنیا ہے، پینسلوینیا ہے، ایلینوائز ہے، اوہایو ہے۔ ان 5 اسٹیٹس کا میں نے ذکر کیا، اور ان 5 اسٹیٹس کے جو مجموعی کینڈیڈیٹس کی تعداد ہے جو الیکٹرل کالج میں منتخب ہو کر آتے ہیں، ان کی تعداد 161، اور 538 کے الیکٹرل کالج میں جیتنے کے لیے 270 ووٹ چاہیے۔ اب جو ان 5 اسٹیٹس میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، یعنی 161 ووٹس لے لیتا ہے، تو باقی 270 تک پہنچنے کے لیے ان کو زیادہ تگودو نہیں کرنا پڑتی، بلکہ ان کا ٹارگٹ اور فوکس جو ہے یہ بڑی ریاستیں ہوتی ہیں۔ پاپولر ووٹ، بعض اوقات پاپولر ووٹ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، مگر الیکٹرل کالج میں جو جیتنے والے امیدوار ہیں ان کی تعداد کم ہوتی ہے، اور بعض اوقات پاپولر ووٹ کم ہوتا ہے اور الیکٹرل کالج میں نمائندے زیادہ آ جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو تفصیل سے بتایا۔ مگر پاپولر ووٹ سے سروکار نہیں ہوتا، ووٹ ہوتا ہے کہ الیکٹرل کالج میں کس پارٹی کی اکثریت ہے۔ جس پارٹی کی اکثریت ہوتی ہے وہ اس پولیٹیکل پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ صدر منتخب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو ہم امپارشلی دیکھیں تو یہ ایک ان ڈیموکریٹک طریقہ کار ہے اور ناانصافی پر مبنی ہے۔ الیکٹرل کالج کو ختم کرنے کے لیے 20th سینچری میں امریکہ میں بڑی زیادہ 20th سینچری سے پہلے امریکہ میں بڑی تحریکیں شروع ہوئیں، مگر وہ تحریکیں زیادہ دیر نہ چل سکیں، ختم ہو گئیں۔ بہرحال ضرورت ہے اس چیز کی کہ الیکٹرل ریفارمز جو ہیں وہ کی جائیں اور ان انتخابی خامیوں کو دور کیا جائے۔ جو پاپولر ووٹ ہے اس کو اہمیت دی جائے اور پاپولر ووٹ کی مدد سے صدر کو منتخب کیا جائے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود، ان ڈیموکریٹک بیہیویئر کے باوجود اور غیر منصفانہ میتھڈ کے باوجود امریکی عوام جو ہیں وہ اس سے مطمئن ہے، خوش ہے۔ آج کل جیسا میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ آج کل الیکشن کمپین اپنے پورے عروج پر ہے، ایک پوری گہما گہمی ہے، ہر بندہ ایک الیکٹرل فیور میں مبتلا ہے اور وہاں سوائے الیکشن کے اور کچھ ڈسکس نہیں ہو پا رہا۔ یہ طریقہ کار اپنی تمام تر خامیوں کے ساتھ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، لوگوں نے اسے قبول کیا ہوا ہے اور اسی کے تحت الیکشن جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ بہرحال اسی طریقہ کار یعنی الیکٹرل کالج کے تحت
یہ اگرچہ ایک انڈائریکٹ طریقہ میتھڈ سمجھا جاتا ہے، مگر اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹیز، اسٹرانگ پارٹی ڈسپلن اور اس کے نتیجے میں یہ نیو الیکٹڈ جو ممبرز ہیں الیکٹرل کالج کے، ان کی وجہ سے 3 نومبر کی شام کو اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ وائٹ ہاؤس کا اگلا مکین کون ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے 45ویں صدر ہیں، یا جو بائیڈن جو امریکہ کے 46 پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ پریزیڈنشل الیکشن کے سلسلے میں یہ امریکہ کا 59واں الیکشن ہے جو انڈر پروسیس ہے، اور اس کا نتیجہ کچھ دنوں بعد آپ کے سامنے ہو۔ امید ہے کہ آپ اس میں جو بھی میں نے بیان کیا اس کو دلچسپی سے دیکھیں گے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔